انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. اور اس کے اپوزٹ منافقین واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. لوگوں کو سستی ہے یار، بس اترے بوجھ، یار یہ بوجھ ہے، بس اباسیاں لے رہے ہیں، بس ٹکرے مار رہے ہیں اور نکلے. لیکن جو مومنین ہیں نا، مطلب ان کی جو دلوں کی کنڈیشنز ہیں، آج کل تراویح ہو رہی ہیں تو ایوری بڈی کین ریلیٹ ٹو اٹ رائٹ. کہ تراویح میں آپ کو کیا خیال آ رہے ہیں؟ تراویح میں آپ کو یہ خیال رہے کہ اس نے فلان پھپھو نے میرے بارے میں بات کی تھی، یا میری اسائنمنٹس ہیں، میری جاب ہے، کل میں نے کیا کرنا ہے سب، یا آپ کا ایمان بڑھ ہے اور آپ کا وجلت قلوبہم، یہ مومنین کی اللہ تعالیٰ نے وہ دی ہے. اور پھر بعد میں کہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا. سبحان اللہ. یہ تو اب سبحان اللہ، آپ دیکھیں آیت الکرسی اگر آپ لے لینا، اللہ اکبر. ناؤ وی آر بینگ ٹولڈ دیٹ دس از دی گریٹسٹ آیت. اور اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ اگر انسان ہر نماز کے بعد یہ پڑھتا ہے ریگولرلی تو اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی جنت میں جانے کے لیے سوائے ایک چیز کے، دیٹ از دا ڈیتھ. اللہ اکبر، اتنا ورچوز ہیں اس کے. بٹ دا پرابلم از are we realizing it what is inside this ayah itself? It's the introduction of Allahu Akbar, اللہ لا الہ الا اللہ. اب دیکھیں گرامیٹیکلی اس کو پتہ ہے کیا ہے. اب ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، یعنی خبر جو ہے نا ہمیں بعد میں دی جا رہی ہے. بٹ ان دس آیا آپ کو خبر پہلے دے دی کہ اللہ لا الہ الا ہو، یعنی پہلے there is a difference. کلمہ میں آپ پڑھیں، آپ کو اللہ کا جو نام ہے نا وہ بعد میں آتا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خبر پہلے دے دی، آپ کو جو ایسنس ہے نا پورے سینٹینس کی وہ پہلے دے دی گئی. اللہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. Who is he? الحی، الحی the ever living. یار آپ مجھے بتائیں if a person ponders on this ایک ورڈ بھی الحی پہ انسان کا دماغ ختم ہو جاتا ہے، اللہ بلینک ہو جاتا ہے. القیوم، یعنی he is holding everything intact. اچھا دیکھیں نا برو، پتہ کیا ہے the thing is that اس طرح کی آیات پڑھ کے نا، میں اگر اپنی بات کروں نا، میرے پر اثر ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں فار ایگزامپل آپ نے کہا انما المؤمنون. اچھا the اسکالر سے کہ جو اردو عربک یا گرامر وغیرہ پڑھاتے ہیں کہتے ہیں کہ اردو لینگویج میں اٹس اے ڈیفیشینٹ لینگویج اینڈ اٹ ہیز ناٹ گاٹ دا میننگ آف انما. تو اس کو رفلی ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے کہ بس یا صرف، سمجھنے کے لیے تاکہ تھوڑا سا نا دماغوں کے قریب آ جائے. اب آپ اگر یہ بھی اگر ٹرانسلیشن رکھیں نا سامنے تو کیا بنتا ہے کہ صرف مومنین وہی ہیں. یعنی اب دیکھیں نا، میں بھی اپنے آپ کو اس سرکل میں ڈالوں، آپ بھی ڈالیں، جو بھی سنتا ہے اس چیز کو یعنی غور کرے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنین جو ہیں نا صرف وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے نا تو ان کی دل کانپ اٹھتے ہیں. اور پھر یہی لوگ ہیں جب اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. ناؤ فار ایگزامپل، اگر میں قرآن مجید دن اور رات پڑھ رہا ہوں، یعنی تلاوت پہ تلاوت کیے جا رہا ہوں، بٹ دیز تھنگز if these things are not happening to me for example، نہ میرے دل میں کچھ اثر ہو رہا ہے، نہ ایمان بڑھ رہا ہے، سبحان اللہ where am I standing there؟ اس کی میرے خیال میں وجہ پتہ کیا ہے، وہ صحابہ سمجھ گیا تھا کہ یہ کلام جو ہے رب العالمین، اللہ اکبر، اور ہم نہیں سمجھے کہ یہ کلام کس ذات کا ہے. Yeah, it brings us back to the main topic. Yes. We don't have the introduction of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے کون، اصل تو ہے کون، یعنی سبحان اللہ. And it's very much difficult for us we humans to describe who Almighty is. یعنی it is so it's a big challenge for someone who is ضعیف to describe someone who is قوی. And it's a big challenge for someone who is al-faqir to describe who is al-ghani. So اگر ہم یعنی قرآن، اگر ہم اللہ کا تعارف کرنا ہی یعنی کروانا ہی چاہتے ہیں لوگوں کو اور خود بھی کرنا چاہتے ہیں، تو لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. ہم اللہ کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے. انت کما اثنیت علی نفسک، آپ وہی ہیں جس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو ڈیفائن کیا اور وہ قرآن میں موجود ہے ہمارے پاس. So the best way to do the tareef of Allah subhanahu wa ta'ala and get the introduction of Allah subhanahu wa ta'ala is what is already revealed. We cannot have our own introduction of جس طرح رب نے خود اپنا تعارف کرایا نا وہی ہے، کیونکہ ہمارے کیا ایلیگنسی، ہمارے کیا. تو I want you guys to share some حیات یار اللہ تعالیٰ کی گرینڈیوسٹی اور یعنی آیت الکرسی. Let's ponder on these آیات. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابی بن کعب سے what is the greatest ayah of the Quran؟ تو صحابہ کرام سبحان اللہ ہماری طرح نالائق نہیں تھے کہ
کہ اگر کسی سوال کا جواب آتا ہو تو ہم تو ایک دم ہاتھ کھڑا کر کے بلکہ ہاتھ کھڑا کرنے کے بغیر جو ہے جواب دے دیا کرتے ہیں. تو ابی بن کعب he was reluctant to answer the question, right? تو بار بار جب انسسٹ کیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, then he said آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوش ہوئے, کہتے ہیں لیحنک العلم یا ابا المنذر, کہ congratulations on your knowledge ابا المنذر, ان کی کنیت تھی. میں ڈاکٹر فضل اللہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ bless him, کہتے ہیں. اب دیکھیں سبحان اللہ, ایسی ایسی آیات پڑھتے ہیں وہ, واللہ نالائق اسٹوڈنٹ کی بنا پہ نا میں سوچتا ہوں یار اس میں I don't know شیخ کچھ بات کر بھی پائیں گے کہ نہیں, یہ جلدی سے آگے نکل جائیں گے. اللہ اکبر. آیت کیا تھی برو, کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو بنایا, ٹھیک ہے. اب I was thinking ٹھیک ہے یار, صبح ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں, رات بھی ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں, یہ تو بڑی کلیشے سی بات ہے, یہ بڑی بالکل. واللہ میں آپ کو بتاؤں برو, یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لآیات, اس میں جو ہے نا یقیناً نشانیاں. کیا نشانی یہ ہے, فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں سورہ یاسین میں آتا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ. نسلخ کا مطلب ہوتا ہے ایز اف فار ایگزامپل کوئی جانور ہے نا, جب آپ اس کو ذبح کرتے ہیں اور اس کی جو سکن ہے اتارتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں یعنی نسلخ کرنا, اتارنا سکن کو, یعنی اس کو اتار دینا. اسی لیے جہاں پہ ذبیحہ ہوتا ہے نا سلوٹر ہاؤس, اس کو مسلخ کہتے ہیں. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رات جو ہے نا تمہارے لیے نشانی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا یعنی اتار دیتے ہیں سکن دن کی, اتار دیتے ہیں, اور پھر سورج کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تجری لمستقر لہا, اپنی جو ہے اپنی آربٹ میں گھوم رہا ہے. کیا آج تک انسان نے ہزاروں سال ہو گئے ہیں کبھی دیکھا ہے کہ سورج ذرہ برابر بھی اپنے آربٹ سے رائٹ ہوا ہو یا لیفٹ ہوا ہو؟ نیور. اور جب تک قیامت نہیں آئے گی, اللہ تعالیٰ کی پرمیشن نہیں ہوگی نا, ان کی پرمیشن, تب تک یہ ہلے گا نہیں. بولتے ہیں ڈیلی سورج نکلتا ہے صبح, جب گھوم رہا ہوتا ہے نا انسان کو آوازیں دے رہا ہوتا ہے, اے انسان تو اپنے آپ کو دیکھ اور مجھے دیکھ, تو اپنا سائز دیکھ, تیرا کیا سائز ہے, 6 فٹ 5 فٹ 4 فٹ, اور ہاؤ بگ آئی ایم, میں اتنا بڑا ہوتے ہوئے بھی اپنے رب کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتا. لک ایٹ یو مین, ہاؤ ڈیئر یو. اللہ, اٹس سو ڈیپ برو. آئی واز تھنکنگ یار, اچھا یہ ایک مثال ہے برو, everything وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. you talk about stars, earth, moon, یار ہر شے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. I was thinking, I was so blown away. سائنس دیکھیں آہستہ آہستہ تدریجاً جو ہے ترقی کر رہی ہے. Now the science has come to know that fish also they utter words. وہ تھوڑی سی بیٹس بیپ کا آوازیں آ رہی تھی. تو اب مجھے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہر شے جو ہے نا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن. یار اٹ از سو ڈیپ برو, کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, ساتوں آسمان ہلتے نہیں ہیں اپنی جگہ سے, جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا they are obeying it. والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی چیز نہیں ہے, کوئی کریشن نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہے, لیکن اے انسان تجھے سمجھ میں نہیں آتا.